ہم پڑھے تھے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت مختلف ہے. ہمیں سب سے پہلی جو سورہ بقرہ میں آیت شروع ہوتی ہے وہ کس سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یعنی الف لام میم یعنی پہلے ہمیں سب سے پہلے وہ چیز بتائی گئی جس کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے. الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. اور کیا بتایا جاتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کس کے لیے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے. اور اس میں پھر آگے جو ہے وہ ایمان بالغیب کی بات کی جائے. تو ایمان ہے کیا چیز کہ اگر ہم ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر رکھتے ہیں تو پیروں کے ساتھ بازوں کا مسح کرتے ہیں. اب یہ کون سی والی بات ہے؟ یہ وہ والی بات ہے کہ اگر آپ نے مسح کے بارے میں پڑھا ہو کہ جو ہے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جب کیا کہتے ہیں موضوع پہ مسح کے مسائل پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ موضوع پہ مسح جو ہم کرتے ہیں تو وہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں نا اسے مسح کرتے ہیں وضو کرنے سے پہلے. یعنی وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پہن لیتے ہیں. اب بعد میں جب وضو کرنا ہو تو 24 گھنٹوں کے دوران ہم اس میں نا چمڑے کے موزے نہیں اتارتے، بلکہ پاؤں کے اوپر ہی ہم گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں. تو اگر کوئی عقل سے دین کو رکھے تو کہے گی کہ ہم پاؤں کے اوپر سے کیوں ہاتھ پھیریں، پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرنا چاہیے، کیونکہ پاؤں تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں. چمڑے کے موزے جو اگر ہم پہنے ہوئے ہیں تو وہ تو نیچے سے گندے ہوں گے. لیکن بات یہ کیا ہے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہے جو تم نہیں جانتے، نہ تم جان سکتے ہو. تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں اس سے زیادہ ملے گا بھی نہیں. تمہاری عقل ہر دفعہ درست ثابت نہیں ہوگی. اس لیے اگر تم نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں بہت سی جگہوں پہ صرف اور صرف یقین کرنا پڑے گا. اور کس پہ یقین کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے قوانین پہ. بات بہت سمپل ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سے قوانین ماننے کو نا ہمارا دل نہیں چاہتا. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہم سے وہ نہیں چھوڑی جاتی. یا تو ہم ان کو ڈھٹائی سے کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہم ان کو کرنے کے لیے صفائیاں اور توجیحات ڈھونڈ لاتے ہیں. بس دل نہیں مارا جاتا ہم سے. تو میں جب بھی کسی حرف مقطع کو پڑھتی ہوں تو میں اس بات کی کھوج میں نہیں جاتی کہ ان کا مطلب کیا ہے، یا ان کو گھول کے پینا چاہیے، یا تعویذ بنا کے لٹکا لینا چاہیے. مجھے حرف مقطعات سے ایک میسج سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حروف امپورٹنٹ ہیں، ان کا کوئی بہت اہم سا مطلب ہے جو اس زندگی میں نہیں جان سکتی ہوں. ایسے ہی میں زندگی میں بہت کچھ کبھی نہیں جان سکوں گی. سو مجھے سر جھکا کے اللہ پہ یقین کرنا ہے. سر جھکا کے خود کو اطاعت کے لیے پیش کر دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں نا. اور یہی ہمارے دین کا نام ہے. قرآن پہ تدبر کرنے کے لیے ہمیں الفاظ کا تعاقب کرنا پڑتا ہے، مگر جن الفاظ کا ہم تعاقب نہیں کر سکتے ان میں سے ایک حروف مقطعات بھی ہیں. ان کے اندر چھپے پیغام کو سمجھنا پڑتا ہے. قرآن کورس میں داخلہ لینے سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے. بھلے ہم نے اس سے پہلے 20 کورسز کیے ہوں، مگر ہم نے اس کورس میں عالم بن کے نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ بن کر آنا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، ذرا سا جب ہم دین سیکھنے لگتے ہیں نا تو ہمارے شیطان جو ہے وہ ہمارے نفس کو یہ جو ہے نا پھلانے لگتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ ہونے لگتا ہے کہ بس ہم دنیا کو بتائیں کہ کسی طرح کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے تقریباً سارے راز ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اور اوجھل ہی رہیں گے. ہمیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اور بس وہی ہمارا امتحان ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی کسی کورس میں آتے ہیں اسے ہم فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب اس میں ہم علم کی طلب کے ساتھ آتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں. ایسے ہی حروف مقاطعات کے اسرار کو ہم ادب کرتے ہوئے ان کو اسرار یعنی چھپا ہوا ہی رہنے دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب انزلناہ الیک، اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے کتاب انزلناہ الیک. یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے اس کو الیکا آپ کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمومی طور پر ہم سب سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے آپ پر. اب ہم اس میں لفظ انزلناہ کو دیکھتے ہیں. انزلناہ کا لفظ نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ اگر آپ ڈھونڈنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ رابعہ سمجھ پا رہی ہیں کہ روٹ ورڈ کیسے نکلے گا؟ اس کا 3 لیٹرز ہوں گے، اور وہ 3 لیٹرز کون سے ہوں گے؟ گیس کریں. نون. یس، ویری گڈ. لام. ہاں لام بھی ہے، اور ایک رہ گیا بیچ میں، زا. نزلہ. ویری گڈ. نزلہ کا لفظ سے نکلا ہے یہ انزلناہ، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے گھر کرنا، کسی جگہ اپنا ٹھکانہ بنانا. اب اس کا کوئی ایک مطلب نہیں ہے، اس کے معنی مہمان نوازی کرنا بھی ہے، مہمانوں کو پیش کی جانے والا کھانا بھی ہے. اس کا ایک اور پاپولر مطلب ہے کچھ اوپر سے نیچے اتارنا، جیسے سیلاب، بارش، یا کسی کو درجے میں کم کر دینا، گرا دینا. اور اس کا ایک اور معنی لڑائی کرنا، مقابلہ کرنا بھی ہے. اور نزلہ بیماری کے حملے یا اچانک حملے کے معنی بھی آتے ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کا نزلہ تم پر گرے گا. ناک والے نزلے کو بھی نزلہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بلغم بار بار ناک سے نیچے گرتا ہے. سو اس کا بیسک معنی تو یہی ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا.
اصطلاحی معنوں میں یہ لفظ اور اس سے مختلف شکلیں قرآن کریم میں تقریباً 292 یعنی 292 ٹائمز استعمال ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک شکل انزلہ بھی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے معنی اوپر سے نیچے اتارنا، اور یہ اس آیت میں قرآن نازل کرنے کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ انزلہ میں نے جیسے بتایا کہ بارش نازل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ اوپر سے نیچے کسی ایسی چیز کا اتارنا ہے جو پہلے نیچے والوں کے پاس نہیں تھی، جیسے قرآن میں لوہے کا ذکر ہے، حدید جس کو زمین پہ نازل کیا گیا، یہ پہلے زمین کا حصہ نہیں تھا۔ تحقیقات ثابت کرتی کہ لوہا اس دنیا کا میٹل نہیں ہے بلکہ دنیا میں کہیں اور سے ٹوٹ کے آ کے گرا تھا۔ آیت کی طرف واپس آتے ہیں، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو آپ کی طرف۔ اب آپ کون؟ آپ جو پڑھ رہی ہیں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے کی توفیق ملی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چند رینڈم لوگ زندگی میں کسی بھی وقت اکٹھے ہو کے قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے دل پہ قرآن صرف اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے آپ نے اس کو بہت سیریس ہو کے پڑھنا ہے، اس کا ہر حکم ماننا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اور اسے اپنا وقت انویسٹ کرنا ہے۔ جو سننا ہے اس پہ سر جھکا دینا ہے، جو حلال ہے اس کو لے لینا ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس کتاب کے لیے چنا ہے تو آپ نے اس کتاب کی خدمت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں۔ اور کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے اوپر؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے، آگے جو ہے اگلا ہے من الظلمات، آگے ظلمات الی النور، روشنی کی طرف، اجالے کی طرف۔ اچھا، لتخرجہ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ لتخرجہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ اس کا روٹ ورڈ ہے خا را جا، خا را اور جیم، خرجہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اسی سے اردو کا لفظ اخراج یا خارج کا لفظ نکلا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف خرجہ کرنے میں مدد دیں، یعنی نکلنے میں۔ اور خرجہ ہوتا کیا ہے؟ اس کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا، کسی جگہ کو چھوڑ کے جانا، کسی چیز کا پھٹ جانا، پھٹ کے باہر آ جانا، یا گرو کرنا۔ جیسے بیج زمین سے کومپل بن کے باہر نکل آتا ہے نا، اسی طرح سے خراجہ سے لفظ خراج بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس، کیونکہ ٹیکس میں آپ اپنی دولت میں سے ایک حصہ نکال کر حکومت کو دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس قرآن کو خود پڑھ کے دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کیا کر سکیں، تاکہ آپ ان کو ان اندھیروں سے خرجہ کرنے میں مدد دیں۔ اندھیرے کے لیے جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ظلمات، یعنی یہ ظلمات ظلم کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے اندھیر، کسی چیز کو ڈھانک دینا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہلا کے غلط جگہ پہ رکھ دینا، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کو نقصان دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ظلم کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ یقین نہیں کرنا، بے یقینی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک اور معنی یہ کہ کسی کو زخم دینا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کا جو حق تھا وہ اس کو نہ دینا بلکہ اس کو روک دینا۔ تو یہاں تک کیا سمجھ میں ہے کہ لوگوں کو ان کے اندھیروں یا ان کے ظلمات سے نکالنا ہے آپ نے اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ یہ کتاب اللہ نے آپ پہ اس لیے نازل کی ہے کہ خود بھی روشن ہو، دوسروں کو بھی روشنی کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آپ کے اوپر امانت ہے، آپ نے اس کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو آگے سکھانا ہے۔ بہترین تعلیم انسان اپنے عمل سے دیتا ہے، آپ نے عمل اور زبان دونوں سے دینی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے، اور صرف یہی وہ کتاب ہے جس سے آپ کسی کو اس کے اندھیرے سے نکال سکتے ہیں۔ اچھا رابعہ، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے 50 منٹ سے کلاس لینی، تو کیا آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی یا آپ کو جانا ہے ابھی نیکسٹ کلاس میں؟ جی نکلنا ہے مجھے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم یہیں تک اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک